لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حلیے سے وہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر لمبی گرے شرٹ کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جن میں سے کالے ٹیٹو سے بڑے سفید مضبوط ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی بار بار اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پر منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا، جو اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ڈائسک پر آتا لیپ ٹاپ کھول کر آج کے لیکچر کی فائلز کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر ارمان۔ جیسکا نے فوراً سے کھڑے ہو کر جوش میں اسے گڈ مارننگ وش کی، جس کے جواب میں اسے اگنور کیا گیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سخت چہرہ لیے بیٹھی کہ کلاس میں کھی کھی کی گونج اٹھی، جسے ارمان کی ایک سرد نظر نے بیچ میں ہی کھونڈ دیا۔ کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی وہ یکٹک ایک ہاتھ گال پر رکھے اس کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ نیہا، اپنے لیکچر پر دھیان دو، نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی۔ تم بہتر جانتی ہو۔ رشا اس کو بولتے جلدی سے اپنے رجسٹر پر جھک گئی۔ ظالم، دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ غور سے سنتی یا دیکھتی ہو، جو بھی ہو، بس مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اب دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گال پر رکھے پروفیسر ارمان کو دیکھتے بولی، جو وائٹ بورڈ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹ ایکسپلین بھی کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے، ابھی جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکالیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی، فقط ایک نظر تو ڈالے مجھ پر۔ بیٹا صبر رکھ، صبر، ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے گئے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ سو مس نیہا، بتائیں آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں؟ کیا آپ نے لیکچر نہیں سنا؟ تاثر میں یکدم سرتکی آئی۔ نہیں سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی بلکہ چپک کر بولی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں اور لڑکے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھے گئے۔ میرال تو جھلس ہی گئی، حقارت سے اس کی اور دیکھنے لگی۔ ارمان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں جسے آپ دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں، نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا، کل آپ اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گی اور کلاس میں دیں گی بھی۔ کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ نیہا ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیر ذات تھی، لیکن دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف اور درمیانے سائز۔ اس کے باب ہیئر کٹ کو پونی میں مقید کیے جو بمشکل کندھے تک آتی تھی۔ ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ گور کر اس کو دیکھنے لگی، جو وہاں سے اب جا چکا تھا۔ پھر سے کام، اوف، میری تو جان جاتی ہے۔ کوئی نہیں، میں کون سا کروں گی، کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے کلاس سے بھاگ کر نکلی۔ معلوم تھا اس وقت وہ پارکنگ لاٹ میں ہوگا، یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔ اپنی بائک کے پاس آتے وہ منہ میں ببل چباتا ہیلمٹ پہن کر ابھی بائک سٹارٹ کرتا کہ نیہا جلدی سے بھاگ کر آتی، اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی تو ایک دم سیٹل ہوتا، حیران سا پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جی جان سے مسکرائی۔ ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اس کے بولنے پر، اس کی حرکت پر وہ یکلخت شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا، آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا۔ بس زیادہ دور نہیں، پلیز اپنے اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ڈھیٹ بنتی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتے منہ بسوڑ کر بولی، جسٹ شٹ اپ، اب مزید کوئی بحث نہیں، اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کو بازو سے سختی
سختی سے پکڑتا وہ جرحانہ انداز میں بولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیزاری سے اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے باہر کھانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنے اوپن کچن کا رخ کرتا وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال ایک ہی سانس میں وہی کھڑے کھڑے ختم کرتا لاپرواہی سے اچھالا، جو کہ سیدھا جا کر بد رنگ سے صوفے پر گرا تھا اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرہ بھی کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا۔ ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندھے منہ بیڈ پر گیا۔ پے در پے آنے والی ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پر مکہ رسید کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بیچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر میں نے کون سا ہار مان لی ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچوں کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب؟ مام اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں، مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ نیہا اس وقت سخت خراب موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دوچار کر چکی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ اسے ایسے ہی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی اور آئے دن سامنے آنے والی شکایتوں سے اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ ڈانٹ اور سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس وہیں پلٹتے گھر سے نکلی۔ رکیے بیبی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جینی اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بخلا کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں، لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی اور ایک یہ پروفیسر ہے، انتہائی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا، کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ اس سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچی کی طرح اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پہنچتی وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا، میرا نام بھی نیہا نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان گنت سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھ کر اس کا موڈ سخت خراب ہو۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویک اینڈ کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا، کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا؟ آخر میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو۔ وہ ابھی بھی اویلیبل ہے؟ جیم مینی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس
مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کیسا وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کے آفر تک کر چکا تھا، جس سے اسے بری طرح رد کر چکنے کے ساتھ اس کی بہن کو اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا۔ یہ سب برداشت کرتے کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس بار شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا اور اس جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ نیہا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے اس پاگل کو دیکھتے بولا، جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی اپنی پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کر بولا، ارے یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ، وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی کہ وہ جھنجلا کر فوراً نرم سے اس کو بازو سے پکڑ کے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً سے دروازہ بند کرتا، اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لانچ میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی جھٹپٹائی، ارے ارے کرتی رہ گئی۔ کیا پروفیسر، یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ گھر آئی اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ وہ اپنی کلائی سلاتی منہ بسوڑ کر بولی، بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اور ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرت لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے، اب آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے لیے تو بالکل نہیں، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتی بولی، اور رہی بات کیوں آئی، تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی۔ کندھے اچکاتے بہت عام لہجے میں بولی، جیسے وہ دونوں لورز ہوں۔ اس کو جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واو کے صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی، آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی، کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جاگ کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ ارمان بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے نیہا کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک نیہا کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے وہ مشکل ہستی بولے۔ وہ اس کے قریب آتا دیکھ ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا اور اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا جھکا تو وہ اپنا سانس روکتے سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظریں بغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں اور تم یہاں، وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلی آئی؟ جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ نیہا کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیوں؟ مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا؟ وہ اس کی بات سنتا بھڑک کر بولا، عجیب چپکو لڑکی ہے، بس مجھے بھروسہ ہے۔ اور کیا آپ کو نہیں پتا محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں؟ تو بس یہی سمجھ لیں۔ وہ آنکھیں ٹپٹپا کر بولتی اسے زہر لگی۔ وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا تھا اب۔ بولا، تو محبت ہو گئی ہے آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا،
میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرے پیچھے چھوڑ دو، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سنتی چیخ کر بولی، کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بے نیاز سے بولا تو وہ اس کی بات سنتے رونے لگی۔ اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچوں کی طرح۔ ارمان کی بیزاری اچانک ہونے والی شوق میں بدلی۔ وہ سٹل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک لخت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ قہقہوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کی فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ آیا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے۔ ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریہ بیگم آنکھوں میں آنس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی، آخر کب تک بیگم صاحب، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹوں کے تلوں سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی، میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ ہی صحیح، بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ جلاتے وہ خود پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولے۔ فریہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پر رکھتے رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کناں تھیں، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والی چپ، ایک دم چپ۔ خبردار، اگر تمہاری ذرا سے بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پر رکھا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اسے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے اتنے قریب وہ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بیٹھتے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینیٹ تھی، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے اسے تیکھے ٹٹونے سے گھور رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹے میں بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینٹ، آپ! کہیے کیسا آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دکھی ہیں تم۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا، مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے، تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے؟ اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کاٹتی گھور کر بولی، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا مسز جینیٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل نہیں۔ وہ ضبط سے بولا، اپنی ذات پر ایسا الزام اسے سخت تیش دلا گیا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور تم ایسے ہو ہی نہیں، دیکھو لڑکے ہو، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی، میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگوں پر مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں، ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتے زبردستی اندر داخل ہوئی، ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینیٹ اب حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا اس کے پیچھے آیا تھا، بے بسی سے انہیں یہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھ وہ سخت خوفزدہ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دھکڑ دی جا رہی تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے، لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف گئی۔ مسز جینیٹ، اب آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں۔ وہ انہیں دھمکی دیتا بولا، مگر شاید ان پر رقیبت بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی۔ وہ ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو وہ اپنا سانس تک روک گیا، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوئی، پھر فوراً تاثرات پر قابو پاتے ان کے پاس ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ سب چیک کر لیا اچھے سے کہ ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں ہر وقت۔
شک ہی کرتی رہتی ہیں مجھ پر۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے، ایسے ہی میں نے خود ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، میں تو مووی دیکھ رہا ہوں۔ سندھی انداز میں ابرو اچکا کر بولا تو وہ خوف زدہ کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھا، مگر کچھ نہیں دکھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچتا وہ بیڈ پر دھپ سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر نیہا کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ اب الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کر کیسے گئی ہیں، جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود وائٹ کھڑکی سے کودتی اپنی کار لیتے وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچی، منہ گھسوٹتے اپنی کار بائیں پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے اور کچھ ارمان کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کر یہاں وہاں پھینکنے ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا، جس سے گھر میں موجود سرونٹ بھاگ کر لاؤنج میں آئی۔ ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو جیسے اس بات پر آسان سے یقین کر لوں۔ میں پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑھائے جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی کو قریب ڈکنے نہیں دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے۔ میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، پیچھے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ جو چیز ایک بار نیہا کو پسند آ جائے وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوتی وہ بھاگ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لینے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ وہ اسے ٹوک گئی۔ بغیر ناشتے کیے باہر آئی جینی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میں پکی چھٹی ہوں گی۔ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کار کا ڈور لاک کرتی اس کی نظر سامنے بنے وجہ سے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی اس طرف اندر داخل ہونے پر اسے مسز فریہ دکھی جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی، یکدم سے انہیں کندھوں سے پکڑتی دوڑا گئی، دل پر ہاتھ رکھتی ڈر سے مسز فریہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی، ہمیشہ کی طرح۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی تو وہ خفگی سے اس کو گھورنے لگی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیڈو، ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا ہے۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولی، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آ رہے۔ اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا، اپنی بیوٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پر۔ میں آپ سب کی باتیں سن رہا ہوں نیہا۔ عقب سے آنے والی ان کی آواز سے وہ اچھل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلوز پہنے کوئی کونے میں بیٹھے کھلاڑیوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، آپ یہاں ہیں؟ میں سمجھی اپنی بیوٹی کو اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکی ہوں گی۔ نہیں، آج میرا ارادہ اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا تھا۔ سو دیکھ تو رہی ہیں آپ۔ ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے تو فریہ بیگم جھپی انہیں گھور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اوکے، آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں آ کر، ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی چلانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیے۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے، اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم، یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ گھور کر بولے، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں، خیر میں اندر جا رہی ہوں۔
چائے پئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر پلائیں گے تو خوشی خوشی پی لیں گے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے۔ آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے، وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ایک ممنون بھری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے نیہا ابھی گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی، جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، کیونکہ اس کے عین پیچھے ارمان بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہی اس نے نیہا کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے قلب اچانک آج اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پر ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس نیہا، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئیں۔ بازو کو سینے پر باندھے وہ اسے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو نہیں کی میں نے پروفیسر، بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی، مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی، کیونکہ نیہا کا انہیں پتہ تھا وہ ایسے ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باؤ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤ! اس کے اچانک دھاڑ کر بولنے پر وہ اچھلی تھی، ڈر سے اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑن چور ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کہا، سنا نہیں یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے عزتی پر وہ سب کی تمسکراتی نظریں محسوس کرکے سر جھکا کر نم آنکھیں لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنے ہاتھ کی اس سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی، جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اب دیکھنا، پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی نیہا نہیں۔ وہ جانچ پیچ کر بڑبڑائی، پھر خوش وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی۔ اپنے تمام لیکچر وہ لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکلتا جیسیکا فوراً اس کے پاس آئی تھی، اسے کچھ ضروری پوائنٹ سمجھنے تھے۔ کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سر سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولی۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہے تو پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈھیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا وہ تو وہ اسے اس لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پٹکتی چلی گئی اور اس کے کیبن میں پڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی نیہا یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا منہ بنا کر بار بار مڑ کر ارمان کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والد پر بھی نظر ڈالے بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مننے مارنے والا تھا۔ ارمان اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ یک لخت جہاں تھا وہیں فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک گئی ہے۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا دل جلا گیا۔ نیہا یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قہقہ چھوٹ گیا، جس سے ارمان چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ نیہا کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ یہ شرارت اسی کی تھی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک اسے دیکھتی شرارت آنکھ ونک کی۔ کیسا لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد پار کر دی ہے۔ مس صوفی، اس کا جانتی ہو ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتعال انگیز لہجے میں بولا، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا؟ نیہا یک لخت اچھل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اچکا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز طنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا پروفیسر صاحب۔ وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ ارمان ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا ٹیبل پر پڑی چیزیں
غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کی نیہا سچ میں ڈر گئی۔ اب ابھی کے ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالو نیہا، نہیں آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑا۔ کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا کلاس سے۔ پہلے سوری بولے۔ سوری مائی فٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گے۔ دیکھا آپ پھر سے روڈ بہیو کر رہے ہیں، جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی، اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا چلے سوری کو چھوڑیں، اب پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔ آئی لو یو بول دے پھر کروں گی کچھ۔ وہ ادائے بے نیاز سے بولی تو وہ اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چڑا کی آواز پر جہاں وہ شوق سے جم کر کھڑا رہ گیا، وہی نیہا منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کیے وہاں سے بھاگ کر نکلی اور ارمان چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی جیکٹ شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹھ پر باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنی بائک کی طرف جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹ حیرت سے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ بغیر سب کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس بار تو وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے اور نیہا کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا یا اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی، مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی، مگر ان کے آفس میں اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے سانپ سونپ گئی جو غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ ارمان بھی ایک سائیڈ پر کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مشکل حل ترک کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے سناٹے دار تھپڑ جڑ دیے، جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتے نیچے گری۔ ارمان کے مسکراتے لب سکڑے۔ اسے جانے کیوں یہ اچھا نہیں لگا، مگر چپ چاپ لب کھینچے دیکھتا گیا۔ مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسپل کی طرف مڑے۔ میرے خیال میں اسے سزا مل چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے اب میری بزی شیڈول کے دوران اس فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولے۔ نیہا سرخ گال لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارمان اسے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے۔ پرنسپل ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ نیہا کو بازو سے پکڑتے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ مسٹر ارمان، آپ کو کس نے کہا تھا کہ انکار کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی آ سکتے تھے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو۔ آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بس چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھے سے وارن کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھیج کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے نیہا کے پاپا کا بہیو نیہا سے بہت عجیب لگا۔ اس چیز کا تو اس نے امید بالکل نہیں کی تھی۔ وہ بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا، مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا۔